السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. NASA's Artemis 2 mission will make history as the first crewed mission to the moon in over 50 years. And now we finally know who will be making that epic journey. آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر میں ثبوت کے ساتھ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھ چکا ہوں کہ چاند پر آج تک کسی انسان نے لینڈ نہیں کیا، بلکہ یہ سوویت یونین اور یو ایس اے یعنی اس وقت کی دو سپر پاورز کے درمیان ایک سپیس ریس تھی، ایک مقابلہ تھا کہ پہلے کون سپیس ریس کے اندر شامل ہو کر اپنے ملک کا نام روشن کرے گا اور سپیس کی سپر پاور کہلانے کا اعزاز اپنے پاس رکھے گا۔ اسی لیے امریکہ نے 1969 کے اندر ایک اسٹوڈیو کے اندر فیک مون لینڈنگ کو پلان کیا تھا، کیونکہ آج بھی ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ ہم چاند کی سرزمین پر لینڈ کر سکیں۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو دوبارہ غور سے سنیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مشینز کو، روورز کو، سیٹلائٹ کو چاند کی سرفیس پر بھیجنا پاسبل ہے اور بھیجا بھی جا چکا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں انسانوں کو بھیجنے کی بات کر رہا ہوں اور ان دونوں باتوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مون لینڈنگ ہی فیک تھی تو ابھی اسی سال جو انسانوں نے آرٹیمس مشن کے تحت چاند کا چکر لگانے کے لیے روورز کو بھیجا ہے تو وہ کیسے ریئل ہو سکتا ہے؟ اب اس بات کا جواب حیرت انگیز طور پر یہ ہے کہ ہاں یہ ریئل ہے، واقعی میں ایسا ہو چکا ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے، پر اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسانوں کو چاند پر قدم رکھے ہوئے 57 سال ہو چکے ہیں، 57 ایئرس، اور ہر سال ناسا اربوں روپے کا بجٹ لے رہا ہے، کیونکہ سال 2026 کے اندر ناسا نے تقریباً 18.8 بلین ڈالرز کی درخواست کی تھی، اور یہ پچھلے سال کے بجٹ کے مقابلے میں یعنی 2025 کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ اب ناسا پارٹنرشپ اور انویسٹمنٹ کے ذریعے خود بھی بجٹ اکٹھا کر رہا ہے، جبکہ سال 2025 کے اندر اس کا بجٹ تھا تقریباً 25.4 بلین ڈالرز، اور 2024 کے اندر تقریباً 24.9 بلین ڈالرز کا اس کا بجٹ تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 57 سال سے یہ اربوں ڈالر کا بجٹ لے کر بھی دوبارہ انسانوں کو چاند پر کیوں نہیں اتار پایا؟ اب اس کی بظاہر وجہ تو پولیٹیکل ول کی کمی، انٹرسٹ کی کمی اور بجٹ کی شارٹیج بتائی جاتی ہے، پر یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسی سال آرٹیمس 1 کے نام سے ایک مشن چاند کی سرفیس کی طرف بھیجا گیا ہے، جس کے اندر انسان نہیں تھے، اور یہ صرف چاند کا چکر لگا کر واپس آ گیا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جان سکیں کہ کیا مستقبل کے اندر انسانوں کو کامیابی سے چاند کی سرفیس پر بھیجنا پاسبل بھی ہے کہ نہیں۔ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج اس بات کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو 1979 کے اندر یہ مشن چاند پر جا کر واپس کیسے آ گیا؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج واقعی سیریس ہو کر اس مشن پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے زمین سے نکل کر دوسرے سیاروں پر آباد ہونے کی پہلی باقاعدہ اور مضبوط کوشش ہے۔ ناسا کے مطابق اس مشن کے 3 مقصد ہیں۔ پہلا کہ دنیا کی پہلی عورت اور ایک بلیک پرسن کو چاند پر اتارنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپولو مشنز کے اندر صرف وائٹ مرد ہی چاند پر گئے تھے، اور آرٹیمس مشن اس روایت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مقصد ہے چاند پر ایک مستقل بیس یا پھر ایک سسٹینیبل پریزنس کو بنانا۔ مطلب اس مشن کا مقصد صرف چاند پر جا کر واپس آنا نہیں ہے، بلکہ چاند پر ایک ایسی مستقل جگہ بنانا ہے جہاں پر ایسٹروناٹ رہ سکیں اور یہاں پر ریسرچ کر سکیں، اور اگر یہ بیس کامیابی سے بن جاتی ہے تو یہاں سے باقی خلا کا سفر یعنی مارس کی طرف کا سفر بہت ہی سستا اور شارٹ پڑے گا۔ اب دیکھیں، آرٹیمس مشن کوئی ایک سٹیپ نہیں ہے، بلکہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ مکمل کیا جائے گا، یعنی اس کے بہت سارے مرحلے ہیں، اور اس وقت جس مشن کی بات ہو رہی ہے یعنی آرٹیمس 1 کی، وہ اس مشن کا پہلا سٹیپ ہے۔ اور اس آرٹیمس مشن کے اندر استعمال ہونے والے انسٹرومنٹس کی بات کریں تو اس کا اسپیس لانچ سسٹم، جس کو SLS بھی کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے طاقتور راکٹ ہے جو کہ ایسٹروناٹس کو اور بھاری سامان کو خاص طور پر اسپیس میں لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اوریون اسپیس کرافٹ۔ یہ وہ کیپسول ہے جس کے اندر بیٹھ کر ایسٹروناٹ سفر کرتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر سائنس فکشن فلموں کے اندر بھی دیکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گیٹ وے، یعنی اس کو آپ بس کا اڈا بھی کہہ سکتے ہیں، جس پر بیٹھ کر آپ دوسرے شہر کا سفر کر سکتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ دوسرے شہر کو آپ یہاں پر مارس سمجھ لیں۔ اور یہ گیٹ وے چاند کے گرد چکر کاٹنے والا ایک چھوٹا سا اسپیس اسٹیشن ہوگا، جیسے زمین کے گرد ایک اسپیس اسٹیشن موجود ہے، اور چاند کے اسی اسپیس اسٹیشن پر رک کر ایسٹروناٹ چاند کی سرفیس پر اترنے کی تیاری کریں گے۔
پر ابھی تک ناسا کے مطابق جو پہلا سٹیپ مکمل ہوا ہے وہ آرٹیمس 1 تھا، یعنی آرٹیمس مشن کا پہلا مرحلہ، جس کے اندر بغیر انسانوں کے انکریو فلائٹ کو سپیس کے اندر یعنی چاند کے گرد بھیجنا تھا، اور یہ صرف چاند کا چکر لگا کر واپس کامیابی سے زمین پر آ چکا ہے تاکہ SLS اور راکٹ کی طاقت، اس کی ایکوریسی اور اس کے اورین کیپسول کو چیک کر سکیں کہ کیا مستقبل کے انسانوں کے لیے یہ واقعی سیف بھی ہیں کہ نہیں۔ اب آرٹیمس 1 کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا آرٹیمس 2، اور اس کے اندر 4 ایسٹروناٹ اورین کیپسول کے اندر بیٹھ کر چاند کے گرد چکر لگائیں گے، لیکن چاند کی سرفیس پر اتریں گے نہیں۔ اور اس مشن کا مقصد یہ ہوگا کہ انسانوں کے ساتھ سپیس ٹریول کے درمیان تمام سسٹمز کو چیک کیا جائے کہ یہ کتنے ریلائبل ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے گا آرٹیمس 3، جس کے مطابق پہلی بار سچ میں چاند کی سرزمین پر انسانوں کو اتارا جائے گا، اور وہ بھی چاند کے ساؤتھ پول پر، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برف یعنی پانی ملنے کے بہت زیادہ ثبوت ملے ہیں، اور جہاں پر برف ہو اس کو پگھلا کر پانی کے اندر بدلا جا سکتا ہے، اور پانی کے مالیکیولز کو توڑ کر اس کو فیول کے اندر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اور دراصل انسانوں کا اصل مشن ہی یہیں سے شروع ہوگا، مطلب چاند پر بیس بنا کر سب سے پہلے اپنے قریب ترین پلینٹ یعنی مارس کی طرف سفر کرنا، کیونکہ اس کے بعد آئیں گے آرٹیمس 4، آرٹیمس 5 اور اس سے آگے بڑھ کر اور بہت سارے مشن۔ اور ان تمام مشنز کا مقصد صرف چاند پر آنا جانا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر مستقل انسانی آبادی اور مارس کے سفر کی تیاری کرنا ہوگا۔ آرٹیمس 3 کے بعد جب یہ گیٹ وے مکمل ہو جائے گا، یعنی چاند کے گرد ایک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مکمل ہو جائے گا، تو مستقبل کے اندر ایسٹروناٹ زمین سے سیدھے چاند پر جانے کے بجائے اسی گیٹ وے اسٹیشن پر رکیں گے، وہاں پر ریسرچ کریں گے، اور پھر یہاں سے چھوٹے چھوٹے اسپیس کرافٹ کے ذریعے چاند کی سطح پر اترا کریں گے۔ اس مشن کے مطابق چاند کے ساؤتھ پول پر ایک مستقل اڈا بنایا جائے گا جہاں پر ایسٹروناٹ لمبے عرصے کے لیے رہ سکیں گے، اور چاند پر موجود پانی کو یعنی برف کو پگھلا کر استعمال کرنا شروع کریں گے، اور اس پانی کو پینے کے لیے اور آکسیجن بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر کے راکٹ کا ایندھن یعنی راکٹ فیول کو بھی تیار کیا جائے گا تاکہ چاند پر ہی راکٹس کو دوبارہ ریفل کیا جا سکے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زمین سے مارس کا سفر کتنا لمبا اور آج کی ڈیٹ کے اندر کتنا مہنگا ہے، لیکن چاند کی گریوٹی زمین سے 6 گنا کم ہے، اور اسی لیے چاند سے راکٹ لانچ کرنا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ریسرچ کے بعد چاند پر جو ٹیکنالوجی، لائف سپورٹ سسٹم اور فیول بنانے کے طریقے کامیاب ہوں گے، انہی کو استعمال کر کے 2030 کے آخر میں یا پھر 2040 کی دہائی کے شروع میں ناسا کے مطابق پہلی بار انسانوں کو مارس پر بھی بھیجا جائے گا۔ تو جناب یہ تھی آرٹیمس مشن کی تمام تفصیل۔ اور اگر اس مشن کے نام کی بات کریں یعنی آرٹیمس کی، تو اس کو آرٹیمس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یونانی تاریخ یعنی گریک میتھولوجی کے اندر اپولو کی جڑواں بہن اور چاند کی دیوی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناسا کے مطابق یہ مشن ایک بار پھر سے چاند پر جا رہا ہے، اور اس بار اس کا خاص ہدف ہے کہ پہلی خاتون کو چاند پر اتارا جائے، تو اسی لیے انہوں نے اپولو کی بہن آرٹیمس کا نام خاص طور پر چنا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اپولو بھی دراصل میوزک، شاعری، شکار، ہیلنگ اور سورج کا دیوتا مانا جاتا ہے گریک میتھولوجی کے اندر۔ اس کے علاوہ اپولو کو ایک طاقتور اور اپنے رتھ پر بیٹھ کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مشن کو، جو کہ ابھی سٹارٹنگ سٹیج پر ہے، اس کو سچ کیوں مان رہا ہوں؟ دیکھیں اس کی بہت ساری لاجیکل ریزن ہے، کیونکہ پہلی ریزن یہ ہے کہ سال 1969 کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو کہ امریکہ کی مون لینڈنگ کو مانیٹر کر کے اس کو فیک ثابت کر سکتا ہو، پر آج وہ ٹائم نہیں ہے۔ مطلب آپ خود دیکھیں کہ چائنا اور رشیا جیسے ملک کتنی زیادہ سپیس کے اندر ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، جبکہ ناسا کا آرٹیمس 1 مشن چاند کی طرف گیا تو چائنا اور رشیا کے رڈار اور سپیس ٹیلیسکوپ اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ ذرا اگر نیوٹرل ہو کر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ امریکہ کے یہ دونوں سب سے بڑے دشمن پوری دنیا کے سامنے ناسا کا جھوٹ بے نقاب کر دیتے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی خلائی سپر پاور بن جائے گا، جو کہ یہ کبھی برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے اس پر کوئی شک نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ آرٹیمس مشن صرف ناسا کا اکیلا کا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ، جو آگے جا کر ایسٹروناٹس کو یعنی انسانوں کو چاند کی سرفیس پر اتارنے کے لیے استعمال ہوگا، یہ بھی اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ جیف بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن بھی اس مشن کے لیے چاند پر اترنے والے لینڈنگ سسٹم کو بنا رہی ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کمپنیز کے اندر لاکھوں انجینئر، سائنسدان اور انویسٹر شامل ہیں، تو کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی اربوں ڈالر کا نقصان اور اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر کسی فیک ڈرامے کا حصہ تو نہیں بن سکتی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اورین کیپسول چاند کی طرف جا رہا تھا تو صرف ناسا اس کو لائیو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کے ہزاروں شوقین افراد اور ریڈیو آپریٹرز نے زمین سے اپنی دوربینوں اور انٹیناز کے ذریعے اورین اسپیس کرافٹ کے سگنلز کو لائیو کیچ کیا۔
مطلب اس کا راستہ ٹریک کیا اور اسی خلائی جہاز کی لائیو ٹیلی میٹری یعنی سپیڈ، لوکیشن اور سگنل انٹرنیٹ پر اوپن سورس تھی، یعنی کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکتا تھا اور اس کو لائیو ٹریک کرنا بھی پاسبل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی کسی اسٹوڈیو فلم کے سگنل چاند کی طرف سے تو آ نہیں سکتے۔ نمبر 4 ریزن ہے کہ آرٹیمس مشن اپنے ساتھ 4K اور 8K کیمروں کو ساتھ لے کر گیا تھا، اور اورین کیپسول کے بازوں پر لگے کیمروں نے زمین اور چاند کی ایسی لائیو ویڈیوز اور تصویریں بنائی ہیں جن کو ایڈٹ کرنا یا پھر فیک بنانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ مطلب ان ویڈیوز کے اندر چاند کی سطح کے وہ گڑھے جن کو کریٹرز کہتے ہیں بالکل اسی پوزیشن کے اندر نظر آئے جیسا کہ وہ ریل میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ مطلب کیوں یہ سائنٹسٹ اور دنیا کے امیر ترین لوگ ہماری اس خوبصورت زمین کو چھوڑ کر چاند اور مارس پر جانا چاہتے ہیں جو کہ بالکل بے آباد ہیں؟ دیکھیں شارٹ میں سمجھاتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے تمام انسان یعنی تقریباً 8 ارب سے زیادہ لوگ صرف ایک ہی سیارے یعنی زمین پر رہ رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مستقبل کے اندر کوئی بڑا خلائی حادثہ ہو جائے، جیسا کہ کوئی بڑا ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے کروڑوں سال پہلے ٹکرایا تھا اور ڈائناسور کا نام و نشان مٹ گیا تھا، یا پھر خدا نخواستہ کوئی نیوکلیر وار چھڑ جائے تو انسانوں کا نام و نشان بھی ہمیشہ کے لیے مٹ سکتا ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا ایک چھوٹا سا بیک اپ زندہ رہے، جو کہ ظاہر ہے کہ امیر ترین لوگ ہی ہوں گے، اور اسی لیے وہ اس کے اندر اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ ہے چاند کے وسائلز کو، منرلز کو اور دولت کو استعمال کرنا، کیونکہ مستقبل کے اندر یہاں پر یہ لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ چاند کا کوئی انوائرمنٹ تو ہے نہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی جاندار موجود ہیں جو کہ اس انڈسٹری کی پولوشن سے تباہ ہوں۔ اور تیسری وجہ ہے انسان کی کیوریوسٹی، تجسس، جو کہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ زمین سے آگے کیا موجود ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، اور اسی تجسس کے ہاتھوں اس نے سمندر پار کر کے نئے بر اعظم بھی ڈسکور کیے، یعنی ایشیا، یورپ اور امریکہ۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر اس ٹائم کے انسان بھی یہ سوچتے کہ ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو کیا دنیا آج اتنی آباد ہوتی؟ اب کیونکہ زمین کے تمام کونے دریافت ہو چکے ہیں، تو انسان کے تجسس کی اگلی منزل ہے زمین کی سرحدوں سے باہر نکل کر چاند، مارس اور ستاروں پر جانا۔ مطلب یہ انسانوں کی ترقی کرنے کا ایک پیٹرن ہے جو کہ وہ ہزاروں سالوں سے فالو کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ آرٹیمس مشن مکمل ہوں گے اور انسان حقیقت میں بھی کبھی چاند کی سرفیس پر قدم رکھ سکے گا؟ اور اگر آپ اس پہلے شخص کی جگہ ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے اور کیا سوچتے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔